बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال ان سے ایسا کیا گیا جو کہ موجودہ معاشرے کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کسی نہ کسی کے عشق میں مبتلا ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں شادی کیے بغیر بھی ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک کمرے میں وقت گزارتے ہیں۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو واٹس ایپ کے ذریعے سوال بھیجا تھا کہ وہ ایک ہندو لڑکی ہے اور 3 سال تک ایک مسلمان لڑکے کے عشق میں گرفتار رہی، اور ان کی محبت اس حد تک آگے بڑھ گئی تھی کہ وہ بنا شادی کے ایک ساتھ رہنے لگے، اور پھر اچانک سے اس لڑکے نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لڑکی نے یہ سوال کیا تھا، کیا ایسے مجھے چھوڑ دینے سے، مجھے پیار اور عشق کا لالچ دینے کے بعد، میرے ساتھ وقت گزارنے کے بعد مجھے چھوڑ دینے پر اب میں بہت افسردہ ہوں اور میں دن رات روتی رہتی ہوں، کیا اب اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو اس جرم کی سزا دے گا؟ اس لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس لڑکے کی وجہ سے، کیونکہ وہ مسلمان تھا تو اس کے عشق میں ہونے کی وجہ سے وہ لڑکی بھی اسلام کے قریب ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس سوال کا وہ جواب دیا جو سن کر آپ اور میں چونک جائیں گے۔ ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بہت سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اور دوستو، یہ سوال موجودہ صورتحال اور موجودہ معاشرے کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ مغربی میڈیا اور بھارتی ٹیلی ویژن ڈراماز ہر گھر میں دیکھے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیار کرنے، محبت کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اس سوال کا جواب جاننا بہت اہم ہے۔ دوستو، آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ کوئی بھی نامحرم مرد نامحرم عورت کے ساتھ شادی کے بغیر ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا، جسے انگریزی زبان میں لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، یعنی بنا شادی کے نامحرم لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حرام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اس طرح سے نامحرم لڑکے کا نامحرم لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس جرم کی سزا دیں گے، اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں یہ بھی کہا کہ اس عمر کے لڑکے لڑکیوں میں ایک ساتھ رہنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور یہ معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے، ہمیں اس پر تیزی سے قابو پانا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا، اس مسلمان لڑکے کی وجہ سے آپ اسلام کے قریب چلی گئی تھیں، تو اس لیے آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ اسلام کے قریب جا رہی ہیں۔ لیکن اگلی ہی سانس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اس لڑکے نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا وہ غلط ہے، وہ ظلم ہے، میں قطعاً اس کی حمایت نہیں کر رہا، اس نے جو کیا غلط کیا، اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن چونکہ آپ اسلام کے قریب آ چکی تھی تو آپ اسلام قبول بھی کر سکتی تھی، اور اس لڑکے کا اس بات پر شکریہ بھی ادا کر سکتی تھی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس لڑکے نے آپ کو کس وجہ سے چھوڑا ہے، لیکن جو لڑکا آپ کے ساتھ رہا ہے، آپ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور آپ کو محبت کے سپنے دکھاتا رہا ہے، وہ اچانک سے اگر بغیر کسی وجہ کے چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا کسی وجہ سے بھی چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اس نے غلط کیا ہے اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ لہذا وہ لڑکا چونکہ مسلمان ہے تو اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس نے 2 بڑے جرم کیے ہیں۔ ایک، وہ آپ کے ساتھ نامحرم ہوتے ہوئے ایک کمرے میں رہتا رہا، اور دوسرا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکی کو اس انداز سے سمجھایا جیسے ایک شفیق باپ اپنی بیٹی کو ایسی صورتحال میں سمجھاتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس پورے واقعے کے بعد اسلام کی دولت ملی ہے، آپ اسلام کے قریب آ گئی ہیں، آپ اس کو ایسے مت دیکھیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس $1000 ہیں اور کوئی ان میں سے $1 چرا لے جاتا ہے تو آپ کو اچھا سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس آپ کے $999 موجود ہیں، صرف $1 گیا ہے، یعنی وہ لڑکا آپ کو چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو سائڈ پر کر دیجئے۔ جو اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس $999
$14 ہیں, یعنی آپ اب دین اسلام کے قریب آ چکی ہیں. یہ اچھی بات ہے, اس کو دیکھیے. آپ اس بات کو اور غم کو بھول جائیے. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا علم اور نالج دیکھیے کہ انہوں نے اس معاملے پر بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے انتہائی خوبصورت اور دل کو اطمینان دینے والی بات کہہ دی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس لڑکی کو بتانا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے جو چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, یعنی کہ وہ لڑکا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے مگر آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے, اسی طرح سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے لیے اچھی ہوں مگر وہ آپ کو بری لگ سکتی ہیں. جیسا کہ آپ دین اسلام کے قریب آ رہی تھی مگر آپ اس غم میں ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ گیا اور آپ اس غم کی وجہ سے دین اسلام سے بھی دور ہو رہی ہیں. یہ غلط ہے. اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن پاک سے حوالہ دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے تم کسی چیز سے نفرت کر سکتے ہو مگر ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہت مفید اور اچھی ہو. اسی طرح سے تم کسی چیز کو بہت زیادہ چاہ سکتے ہو مگر ایسا ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور انسان کو اتنا علم نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میری آپ کو یہ تجویز ہوگی کہ آپ اس غم کو بھول جائیے. وہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کے قریب کر دیا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے. آپ توحید سمجھ چکی ہیں. اسلام کو پڑھیے, اسلام کو سمجھیے اور دین اسلام کے قریب آ جائیے. اس سے آپ کی زندگی میں ویسے بھی ایک اطمینان آئے گا اور آپ کے لیے یہ غم بھلانا بھی بہت آسان ہو جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر انتہائی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کرے آپ کو ایک انتہائی اچھا, آپ سے پیار کرنے والا, آپ کو چاہنے والا ایک اور مسلمان لڑکا مل جائے. آپ ایک بار دین اسلام کے قریب تو آئیں اور ہو سکتا ہے کہ نیا مسلمان لڑکا ملنے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں زیادہ خوش نظر آئیں کہ شاید جو پہلے والا جسے میں محبت سمجھ رہی تھی وہ محبت نہیں, وہ وقتی چاہت تھی, اور اب جس سے میں نے شادی کی ہے وہ بہت اچھا ہے, آپ سے پیار کرنے والا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ مطمئن رہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اس سب کو مثبت طریقے سے سوچیں. اگر آپ میری ان ہدایات پر عمل کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ اسی مسلمان لڑکے کے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی جو آپ کو چھوڑ کر گیا ہے, کیونکہ اس لڑکے نے آپ کی زندگی میں آنے کے بہانے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں دین اسلام کی روشنی کو منور فرمایا ہے. اس سے یقیناً آپ کے دل کو اطمینان ملے گا. دوستو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی بات کو نتیجے کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا کہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ دین اسلام کی جانب آئیں. یقین رکھیں کہ ایک خدا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, تو یقیناً آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنی گفتگو ختم کر دی تھی. دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.